کے خیالات کون ہیں؟ ایمان کی عظمت کون ہے؟ ایمان کی بلندی کون ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ کون ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو رکھ دیا ہے؟ یہ کون ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے؟ یہ کون ہے جن کی بات کو قرآن نے محفوظ کر لی ہے؟ یہ کون ہے جس کی مثالیں قرآن دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جن کی بات حضور کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے جن کا ایمان چمک رہا ہے؟ یہ کون ہے جن کا ایمان چمک رہا ہے؟ یہ کون ہے جن کے ایمان کی روشنی آج بھی نظر آ رہی ہے؟ یہ کون ہے جن کی ایمان کی برکت سے آج ایمان ملا ہے؟ یہ کون ہے جن کے ایمان کی روشنی سے آج روشنی پھیلی ہے؟ یہ کون ہے جن کے ایمان کی عظمت نے دنیا کو عظیم بنا دیا؟ یہ کون ہے جن کے ایمان نے ہدایت کے راستے کھول دیے؟ یہ کون ہے جو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ بنے؟ یہ کون ہے جن پر قدم پر چلنا فقط اهْتَدَوْا بِهِ بنا؟ یہ کون ہے فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ بنے؟ یہ کون ہے جن کی ہدایت کو دیکھ کر قرآن نے مومنون کہا؟ یہ کون ہے جنہیں مفلحون کہا؟ یہ کون ہے جنہیں متقون کہا؟ یہ کون ہے جنہیں راشدون کہا؟ یہ کون ہے جنہیں قائمون کہا؟ یہ کون ہے جنہیں رکعان کہا؟ یہ کون ہے جنہیں سجدہ کہا؟ یہ کون ہے جنہیں اولئک هم المؤمنون حقا کہا؟ یہ کون ہے جنہیں ان الذین آمنوا کہا؟ یہ کون ہے جنہیں عاملوا الصالحات کہا؟ یہ کون ہے جنہیں لہم درجات کہا؟ یہ کون ہے جنہیں ذالک فوز الکبیر کہا؟ یہ کون ہے جنہیں فوز العظیم کہا؟ یہ کون ہے جنہیں متقیوں کا امام کہا؟ یہ کون ہے جنہیں رشد و ہدایت کا منبع و مرکز کہا؟ یہ کون ہے جنہیں رکعان کہا؟ یہ کون ہے جنہیں سجدہ کہا؟ یہ کون ہے جن کی مثالیں دے دی؟ یہ کون ہے جن کے بیان قائم کر دیے؟ یہ کون ہے جن کی حیثیتیں واضح کر دی؟ یہ کون ہے جن کے نقش دنیا کو بنا دیے؟ یہ کون ہے جو حضور کے قریب کر دیے؟ یہ کون ہے جنہیں نبی کا ساتھی بنا دیا؟ یہ کون ہے جنہیں پیغمبر کا رفیق بنا دیا؟ یہ کون ہے کسی کو سسر بنا دیا اور کسی کو داماد بنا دیا؟ یہ کون ہے کوئی رشتہ دار بن گیا اور کوئی یار بن گیا؟ یہ کون ہے کوئی گھر والا بن گیا تو کوئی جناب بازار والا بن گیا؟ یہ کون ہے کسی نے تختوں پہ اٹھا دیا تو کسی نے دل میں بسا لیا؟ یہ کون ہے کسی نے تلوار لے لی اور کسی نے تیر لے لیا؟ یہ کون ہے جو رفاقت میں آگے بڑھے تو بچے قربان نہ ڈالے؟ یہ کون ہے جو آمنو بنے؟ یہ کون ہے جو عامل الصالحات بنے؟ یہ کون ہے جو لہم درجات بنے؟ یہ کون ہے جو لہم مغفرت بنے؟ وہ کون ہے جن کی مثال آج دی جاتی ہے؟ وہ کون ہے جن کے معیار کو آج بھی دیکھا جاتا ہے؟ وہ کون ہے جنہیں معیار حق کہا جاتا ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ جاؤ ایمان کی دنیا میں پہلے لوگ دیکھنا چاہو تو تمہیں جو نظر آئیں گے انہیں کو تو کہتے ہیں صحابہ، 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 کوئی بات نہیں، 10 منٹ بعد آپ بھی نہیں شرمائیں گے۔ شرماتا بندہ شرم کی بات ہے، فخر کی بات نہیں کبھی بھی شرمائے۔ صحابہ میرا معیار ہے، صحابہ حصہ ایمان ہے، صحابہ مہکار ہیں، صحابہ مہک ہیں، صحابہ خوشبو ہیں، صحابہ عظمت ہیں، صحابہ رفعت ہیں، صحابہ بلندی ہیں، صحابہ مقام ہیں، صحابہ عزت ہیں، صحابہ مقار ہیں، صحابہ پیار ہیں، صحابہ اقرار ہیں، صحابہ انتظار ہیں، صحابہ دلربا ہیں، صحابہ محبت کی یقین ہے، محبت کی علامت ہے، صحابہ قرآن میں، صحابہ حدیث میں، صحابہ سنت میں، صحابہ اداؤں میں، صحابہ نماز میں، صحابہ روزے میں، صحابہ حج میں، صحابہ جہاد میں، صحابہ زکوٰۃ میں، صحابہ صدقات میں، صحابہ خیرات میں، جی ہاں، صحابہ صداقت میں، صحابہ دیانت میں، صحابہ امانت میں، صحابہ شرافت میں، سچو صحابہ تورات میں، صحابہ زبور میں، دیکھو صحابہ قرآن میں۔ اب یہ پتہ چلا سب سے بڑی دولت تو ایمان، سب سے بڑی دولت ایمان، سب خسارے میں، سب خسارے میں تو
سے باہر کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ایمان والے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس ایمان ہے یا نہیں؟ ہے ایمان؟ ایمان ہے آپ کے پاس؟ الحمدللہ مومن ہے آپ؟ آپ کے پاس کلمہ ہے، روزہ ہے، دین ہے، شریعت ہے، سنت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، الحمدللہ ہے، ایسے ہی الحمدللہ ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے آیا کیسے؟ صحابہ کے لایا کون ہے؟ آپ کی کوئی گلی بنائے، آپ کہتے ہو شکریہ، کوئی روڈ بنائے کہتے ہو شکریہ، بجلی پہنچائے کہتے ہو شکریہ، ٹیوب لائٹ دے کہتے ہو شکریہ، ٹیوب ویل دے کہتے ہو شکریہ، پانی کا کنیکشن دے کہتے ہو شکریہ، سوئی گیس لگا دے کہتے ہو شکریہ، نوکری دلوا دے کہتے ہو شکریہ، ملازمت میں بھیج دے کہتے ہو شکریہ، 1000 روپیہ دے کہتے ہو شکریہ، خیرات دے دے کہتے ہو شکریہ، صدقہ دے دے کہتے ہو شکریہ، پیاس میں کوئی پانی پلا دے کہتے ہو شکریہ، بھوک میں کوئی کھانا کھلا دے کہتے ہو شکریہ، ننگے ہو کوئی کپڑے دے دے کہتے ہو شکریہ، سردی میں کوئی چادر دے دے کہتے ہو شکریہ، گرمی میں کوئی اے سی لگوا دے کہتے ہو شکریہ، کوئی پنکھا لگوا دے کہتے ہو شکریہ، بابا ایک ایک چیز کوئی دے دے آپ کہتے ہو شکریہ۔ جنہوں نے ایمان بھی دے دیا، قرآن بھی دے دیا، کلمہ بھی دے دیا، اسلام بھی دے دیا، ایمان بھی دے دیا، نظریہ بھی دے دیا، بہتر زمانے کی بات بھی بتا دی، حضور کی سیرت بھی دے دی، حضور کی صورت بھی دے دی، حضور کی فضیلت بھی بتا دی، نبی کی زلفیں بھی بتا دی، نبی کا چہرہ بھی بتا دیا، حضور کی آنکھیں بھی بتا دی، نبی کے اشارے بھی بتا دیے، نبی کے نظارے بھی بتا دیے، پیغمبر کا گھر بھی بتا دیا، نبی کا خاندان بھی بتا دیا، پیغمبر کا قبیلہ بھی بتا دیا، اولاد بھی بتا دی، ازواج بھی بتا دی، بستر بھی بتا دیا، چارپائی بھی بتا دی، کمرہ بھی بتا دیا، گھر بھی بتا دیا، مسجد بھی بتا دی، مسجد بھی بتا دی، علاقہ بھی بتا دیا، گلیاں بھی بتا دی، بازار بھی بتا دیا، یہاں تک کہ نبی کا گھوڑا بھی بتا دیا، اونٹنی بھی بتا دی، دودھ پینا بھی بتا دیا، پروان چڑھنا بھی بتا دیا، پہاڑ پہ چڑھنا بھی بتا دیا، لیٹنا بتا دیا، اٹھنا بتا دیا، بیٹھنا بتا دیا، پیار بتا دیا، محبت بتا دیا، نبی کے جملے بتا دیے، لفظ بتا دیے، الفاظ بتا دیے، نبی کی حدیث بتا دی، نبی کا فرمان بتا دیا، پیغمبر کا گھر میں رہنا بتا دیا، باہر جانا بتا دیا، بچپن کی زندگی بتا دی، لڑکپن کی زندگی بتا دی، نبوت کی بات بتا دی، ختم نبوت کی بات بتا دی، رسالت کی بات بتا دی، ختم رسولت کی بات بتا دی، جبرائیل قرآن لے کر آئے، قرآن بتا دیا، قرآن کے الفاظ بتا دے، قرآن کی صورتیں بتا دی، قرآن کی آیاتیں بتا دی۔ جی ہاں انہوں نے کیا نہیں دیا، مکہ کی زندگی انہوں نے بتائی، مدینہ کی زندگی انہوں نے بتائی، بدر کا میدان انہوں نے بتایا، احد کا میدان انہوں نے بتایا، خیبر کا میدان انہوں نے بتایا، تبوک کا میدان انہوں نے بتایا، حنین کا میدان انہوں نے بتایا، زخمی انہوں نے بتائے، شہید انہوں نے بتائے، نبی کے فرمان انہوں نے بتائے، پیغمبر تیرے کے احسان انہوں نے دیا، محافظ وہ بن گئے، نگہبان وہ بن گئے، ساتھی وہ بن گئے، محب وہ بن گئے، عاشق وہ بن گئے۔ عشق کا انداز انہوں نے سکھایا، محبت کا انداز انہوں نے سکھایا، اصول انہوں نے سکھائے۔ سب سے پہلے نماز انہوں نے پڑھی، سب سے پہلے روزہ انہوں نے رکھا، سب سے پہلے حج انہوں نے کیا، چہرے کا دیدار انہوں نے کیا، سرخ کا دیدار انہوں نے کیا، پیغمبر کا گھر انہوں نے دیکھا، نبی کا مکان انہوں نے دیکھا، مکان کے وکیل انہوں نے دیکھے، نبی کی بیٹیوں کا ذکر انہوں نے کیا، بیٹیوں کا ذکر انہوں نے کیا، بیٹوں کا ذکر انہوں نے کیا، نبی کا غصہ انہوں نے بتایا، پیغمبر کا پیار انہوں نے بتایا، نبی کی ادائیں انہوں نے بتائی، نبی کی وفائیں انہوں نے بتائی۔ توجہ کرنا، لوگوں کے لوگوں توجہ کرنا، لوگوں کے لوگوں توجہ کرنا۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، نبی کی ولادت انہوں نے بتائی، رسالت انہوں نے بتائی، صداقت انہوں نے بتائی، ہدایت انہوں نے بتائی۔ بات آگے بڑھی تو قرآن انہوں نے لکھا، حدیث انہوں نے لکھی، فرمان انہوں نے لکھا، سیرت انہوں نے لکھی، محفوظ انہوں نے کیا، آگے انہوں نے بتایا۔ میدان کی ضرورت پڑی تو میدان میں وہ کھڑے ہوئے، تلوار پڑھنے کی ضرورت پڑی تو تلوار انہوں نے چلائی، نیزہ چلانے کی ضرورت پڑی تو نیزہ انہوں نے چلایا، گردن کٹانے کی ضرورت پڑی تو گردن انہوں نے کٹائی، خون دینے کی ضرورت پڑی تو خون انہوں نے دیا، پسینہ بہانے کی ضرورت پڑی تو پسینہ انہوں نے دیا، چندے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے دیا، دولت کی ضرورت پڑی تو انہوں نے دیا، باغات کی ضرورت پڑی تو انہوں نے دیا، خرچ کرنے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے دیا، حفاظت کی ضرورت پڑی تو انہوں نے کیا، دین پھیلانے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے پھیلایا، تبلیغ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے کی، جہاد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے کی، پڑھنے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے پڑھا، دیکھنے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے دیکھا، دور پڑھنے
ने दिखाए, हुकूमत की जरूरत पड़ी तो उन्होंने की, रियासत की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बनाई, खिलाफत की जरूरत पड़ी तो उन्होंने दी, हकामत की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बनाई, इंसाफ की जरूरत पड़ी तो उन्होंने दिया, आदल की जरूरत पड़ी तो उन्होंने दिया, अफकारात बताने पड़े तो उन्होंने बताए, ख्यालात बताने पड़े तो उन्होंने बताए, कुरान पढ़ाना पड़ा तो उन्होंने पढ़ाया, सीरत समझानी पड़ी तो उन्होंने सिखाई, सजदे करने पड़े तो उन्होंने किए, रुकू करने पड़े तो उन्होंने किए, क़ियाम करने पड़े तो उन्होंने किए, ज़कात देनी पड़ी तो उन्होंने दी, खर्च करना पड़ा तो उन्होंने दिया, घर देने पड़े तो उन्होंने किए, ईसार की जरूरत पड़ी तो उन्होंने की, इकरार की जरूरत पड़ी तो उन्होंने की, इंतजार की जरूरत पड़ी तो उन्होंने की, कंधों पे उठाना पड़ा तो उन्होंने उठाया, पहाड़ों पे चढ़ाना पड़ा तो उन्होंने चढ़ाया, घर में छुपाना पड़ा तो उन्होंने छुपाया, मदीना लाना पड़ा तो उन्होंने लाया, जमीनें देनी पड़ी तो उन्होंने दी, मस्जिद बनानी पड़ी तो उन्होंने बनाई, ईंटें लानी पड़ी तो उन्होंने लाई, ताला लगाना पड़ा तो उन्होंने लगाया, भूखा रहना पड़ा तो वो रहे, नंगा रहना पड़ा तो वो रहे, टकराना पड़ा तो टकराते चले गए, पढ़ाना पड़ा तो पढ़ाते चले गए, मक्का से बाहर जाने की जरूरत पड़ी तो वो गए, मदीना से बाहर जाने की जरूरत पड़ी तो वो गए, इलाकों में छाने की जरूरत पड़ी तो वो छाने, कैसर और किसरा से टकराना पड़ा वो टकरा गए, रूम और फारिस को फतह करना पड़ा उन्होंने फतह किया, बैतुल्लाह के खुद गिराने पड़े तो उन्होंने गिराए, बगदाद में जाना पड़ा तो वो गए, जनाब आगे बढ़ गए, मुस्तफा में जाना पड़ा तो वो गए, जनाब नबी की हर सुन्नत को पूरा करना पड़ा तो उन्होंने किया, फिर कुर्रा अर्श पे फैलने की बात आई और कुर्रा अर्श पे फैलना पड़ा तो वो फैले, शाम में वो गए, इराक में वो गए, लबनान में वो गए, कंधार में वो गए, काबुल में वो गए, पेशावर में वो गए, सक्कर में वो आए, रोडी में वो आए, पाकिस्तान में वो आए, धरतियों में वो फैले, समुद्र उन्होंने करासी है, दरिया उन्होंने करासी है, पहाड़ उन्होंने फूट किए, भूख उन्होंने बर्दाश्त की, अफलाक उन्होंने बर्दाश्त की, बच्चे उन्होंने छोड़े, बीवियां उन्होंने छोड़ी, खानदान उन्होंने छोड़ा, कौम उन्होंने छोड़ी, कबीला उन्होंने छोड़ा, हस्ब नसब उन्होंने मिटाया, सब कुछ छोड़कर कुरान भी उठाया, कलमा भी उठाया, ईमान भी उठाया, मक्का की जमीन से लेकर लोगों वालों आप तक पहुंचाया, ये सब कुछ पहुंचाने वाले कौन है? जवाब आता है साहबा, 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 और इस बोलने की बरकत से बोलता हूँ, वरना जितने सबर मैं करता हूँ आप उस तसव्वुर का सोच कर जो है वो परेशान हो जाएं या बीमार हो जाएं, लेकिन मैं बीमार सफर करके साहबा साहबा कहता हूँ शर्मंद हो जाता हूँ। जो लोग नए सुनने आते हैं, जब मैं खुतबा पढ़ता हूँ सोचते हैं ये क्या बोलेगा, और जब मैं बोलता हूँ सोचते हैं ये कैसे चुप होगा। ये करामत है साहबा की। कोई साहबा साहबा करना सीखो। उस दौर और जमाने में जब साहबा को बुरा कहा जाए उस वक्त साहबा का जिक्र करना वाजिब है। हम जिस दौर में जी रहे हैं इस दौर में साहबा को गाली दी जा रही है, बुरा भला कहा जा रहा है, तकफीर की जा रही है, नाउज़ुबिल्लाह तान किया जा रहा है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं, साहबा की इज्जत पर हमला किया जा रहा है, ये सभी कुछ हो रहा है। मैं साहबा का नाम ले और चुप हो जाऊं, घर में बैठ जाऊं, कुछ ना बोलूं, नहीं हो सकता। उठना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा, चट जाना पड़ेगा। साहबा की इज्जत पे एक मर्तबा नहीं 1000 बार कुर्बान होना मैं अपनी जिंदगी की सादत। नारे तकबीर, शान सहाबा, अज़मत सहाबा,
قیادت صحابہ کی کو سلام سبحان اللہ کیا بات ہے لوگوں سوچو کون سی چیز ہے نبوت کی ایسی جو قول اور فعل نبی نے کیا اس زمانے میں اور موجود نہ ہو اس زمانے میں بتاؤ وہ چیز جو نبی نے کی ہو اس دور میں اور موجود نہ ہو اس دور میں عمل کیا اس دور میں اور چمک رہا ہے اس دور میں حضور مکہ سے مدینہ آئے پہلے مسجد بنائی اور جمعہ پڑھا آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس پہلے جمعے میں جس میں حضور خطبہ دے رہے تھے سننے والے کون تھے سننے والے کون تھے اسے محفوظ کرنے والے کون تھے امت کو بتانے والے کون تھے حضور کا نقش سمجھانے والے کون تھے بھائی سمجھو کوئی آدمی کہیں سے آئے اور آپ کے محبوب کا تذکرہ کرے اس کا گھر ایسا ہے اس کا دروازہ ایسا ہے اس کا چہرہ ایسا ہے آپ کہتے ہو بیٹھ جا میں انعام تجھے دیتا ہوں تو یہ بتا رہا ہے مجھے میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے محبوب کی ادائیں بتا رہا ہے محبوب کی چال بتا رہا ہے محبوب کا گفتار بتا رہا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا مسکرانا چہرہ ارے نقشہ کیا کھینچ رہے ہیں اور نقشہ حقیقت میں کھینچ رہے ہیں آپ کتنے خوش ہو رہے ہیں تمہارے میرے محبوب کیا ہوں گے یہ تو خدا کا محبوب ہے اللہ کا محبوب ہے آج بھی ہمارے دل کی دھڑکنیں مدینہ میں روزے سے دھڑکتی ہے اس لیے کہ ہماری جان ہے ہی حضور کی محبت کا تقاضا ہماری جان اور ہماری عزت ہے اور اس پر سب کچھ قربان ہے لیکن تمہیں کیا پتا تھا محبوب کی ادائی کیا ہے اور نبی کا حسن کیا ہے اور جلال کیا ہے اور جمال کیا ہے اور روب کیا ہے اور دبدبہ کیا ہے خوبی کیا ہے صفت کیا ہے اوصاف کیا ہے چال کیا ہے چلن کیا ہے اٹھنا کیا ہے بیٹھنا کیا ہے دن کیا ہے رات کیا ہے صبح کیا ہے شام کیا ہے مجھے تجھے کیا پتا تھا بتانے والے کون نبی کا فرمان بھی پہنچایا خدا کی پہچان بھی کروائی مصطفیٰ کی پہچان بھی کیا بات ہے یار کس قدر عظیم لوگ ہیں کس قدر برتر لوگ ہیں کس قدر بالا لوگ ہیں میں نے ابھی بھی ایک جگہ کہا آپ یہاں سے دوسرے ملک جاتے ہو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو آپ کہتے ہو بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے یہی کہتے ہو مکہ سے نکلنے والے قافلے سے پوچھو مدینہ سے نکلنے والے قافلے سے پوچھو تم کہاں جا رہے ہو وہ یہ نہیں کہتے بچوں کا مستقبل سنوارنے جا رہے ہیں وہ کہتے امت کے بچوں کا مستقبل سنوارنے ایمان ہوگا تو جنت میں جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے ایمان کن کی بدولت ملا جن کی بدولت جنت ملے گی بڑے ملے گی سلمان ملیں گے نیشن میں عزت ملے گی آج ان کی بےعزتی آج ان کی دنیا ہم چپ رہے ہیں کیا بولنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں دہشت گردی ہے کچھ کہتے ہیں تقریب کاری ہے انہیں میں کہتا ہوں یہ دہشت گردی نہیں غیرت مندی ہے یہ ایمان کی حفاظت ہے رب کی قسم اگر صحابہ کا تحفظ نہیں ہوگا ایمان کا تحفظ نہیں ہو سکتا صحابہ مشکوک ہو گئے ایمان مشکوک ہو جائے گا صحابہ مشکوک ہوئے کلمہ مشکوک ہو جائے گا اس لیے کہ اس کے کوئی اور گواہ نہیں ہے سوائے صحابہ کچھ لوگ کہیں گے مولانا صاحب صحابہ کی بات تو کرتا ہے اہل بیت کی نہیں کرتا ہو بھائی جب صحابہ کا ذکر آئے تو اہل بیت اس میں شامل ہیں اہل بیت اس میں اہل بیت بنتے ہی تب اہل بیت ہے جب پہلے صحابی بنے پہلے صحابی بنے تابعدار بنے اور اگر تابعدار نہیں بنیں گے قال یا نوح انہو لیس من اہلک اے نوح یہ تیرا بیٹا ہے مگر تیری آل میں سے نہیں اللہ بیٹا ہے آل میں سے کیوں نہیں انہو عمل غیر صالح
تیری پیغمبری کو نہیں مانتا، یہ تیری آل میں شامل نہیں ہے۔ آل میں شامل ہی وہ ہوتا ہے جو تابعداری کرتا ہے۔ جس نے تابعداری کی وہ گھر والا تھا، اہل بیت بن گیا، باہر والا تھا، یار بن گیا۔ میں نے کہا جس نے گھر میں تابعداری کی وہ گھرانہ بن گیا، جس نے باہر تابعداری کی وہ یارانہ بن گیا۔ یارانہ اور گھرانہ مل کر صحابہ بن گیا۔ کیا بن گئے؟ صحابہ۔ محنت کرو گے پیغام گلی گلی پہنچاؤ گے، پہنچاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے کلمہ پڑھا آپ کھڑے کر دیں، پڑھ لیجیے۔ جزاک اللہ۔ ہم جمعے کے دن یہ کلمہ پڑھ کے عزم کرتے ہیں، ہم مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے، مدح صحابہ کی تعریف کریں گے، دفاع صحابہ کرو گے نہیں کرو گے؟ مدح صحابہ بھی کریں گے، مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع۔ دو باتیں میں کرتا تھا، میں نے سن 30 کی بات بھی شروع کی۔ کیوں؟ میں نے ملک کے حالات دیکھے، بائیڈن کا بیان پڑھا جس نے کہا پاکستان کے ایٹمی سازشیں غیر محفوظ ہے۔ میں نے اسے جواب میں کہا پاکستان کے سازشیں محفوظ ہے، بائیڈن تم غیر محفوظ ہے۔ کیا ہو؟ اس نے کہا ہم غیر محفوظ کیسے ہیں؟ میں نے کہا ملک عیسائیوں کا ہے، قبضہ یہودیوں کا ہے، تم غیر محفوظ ہے۔